الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ معزز محتشم سامعین، آج جس عظیم شخصیت کا عرس پاک ہم اور آپ یہاں پر منعقد کر رہے ہیں، ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ قائد اہل سنت، بانی مساجد و مدارس کثیرہ، قائد انقلاب حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری شاہ احمد نورانی صدیقی میرٹھی نور اللہ تعالی مرقدہ کی ذات والا صفات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار خوبیوں اور بے شمار کمالات سے آپ کو نوازا تھا۔ آپ کی ذات محتاج تعارف نہیں ہے، اور آپ اللہ تبارک و تعالی کی عنایات و نوازشات، اللہ تبارک و تعالی نے وہ علم آپ کو عطا فرمایا تھا کہ جس علم کو پوری دنیا نے دیکھا اور مانا، وہ صلاحیتیں آپ کو اللہ نے عطا فرمائی تھیں، جن صلاحیتوں کو دیکھنے کے بعد ایک عالم نے آپ کی عظیم اور جلیل القدر شخصیت کو دل و جان سے تسلیم کیا ہے۔ لیکن یہ تمام صلاحیتیں جہاں آپ کے عظیم والد خلیفہ حضور اعلی حضرت مبلغ اسلام حضرت علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وسیلے سے آپ کو حاصل تھیں، وہیں آپ کے استاذ گرامی، آپ کے مربی اور آپ کے استاذ جلیل حضور صدر العلماء بحر العلوم استاذ الاساتذہ شارح بخاری امام النحو حضرت علامہ مفتی سید غلام جیلانی محدث میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بھی نوازشات، عنایات حضرت قائد اہل سنت پر وافر مقدار میں ہوئیں، اور حضرت قائد اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسے عظیم والد کے عظیم فرزند کہ جن پر پوری تاریخ کو ناز ہے، پوری قوم کو ناز ہے، ایک عہد کو ناز ہے، وہ ایسی ذات تھی کہ آپ قائد اہل سنت کے جب کمالات و فضائل اور ان کی خوبیوں کو دیکھیں گے تو آپ کو ان کے استاذ گرامی کی یاد آ جائے گی۔ کون استاذ گرامی؟ صدر العلماء امام النحو حضرت علامہ مفتی سید غلام جیلانی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ قائد اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مبلغ اسلام علامہ عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دولت کدے میں اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ مبلغ اسلام کا دولت کدہ علم و فضل کا گہوارہ تھا۔ مبلغ اسلام کی ذات فقید المثال ذات تھی، عدیم النظیر شخصیت تھی۔ ان کی ذات کو الفاظ میں قید نہیں کیا جا سکتا، اور ان کے فضائل و کمالات کو الفاظ کے ذریعے ان کا احاطہ ممکن نہیں ہے۔ المختصر یہ کہ مبلغ اسلام جیسے عظیم مدبر، مبلغ اسلام جیسے عظیم مبلغ نے
جس ذات اور جس شخصیت کا انتخاب حضرت قائد اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کی تربیت اور تعلیم کے لیے کیا، وہ ذات ہزاروں میں لاکھوں میں ایک ذات تھی، صدر العلماء علامہ غلام جیلانی میرٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ کی۔ یہ وہ وقت تھا کہ ایک سے ایک علم و فضل کے آفتاب و مہتاب اپنی اپنی جگہ آسمان رشد و ہدایت پر، آسمان علم و فضل پر ماہ و نجوم کی طرح جگمگا رہے تھے، مگر صدر العلماء کی ذات اللہ اکبر کبیرہ ہند و پاک میں وہ واحد فقید المثال شخصیت تھی کہ سر سے لے کر پاؤں تک علم سے بھرے ہوئے تھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ صدر العلماء رحمت اللہ تعالی علیہ کہ علم کا یہ عالم تھا کہ آپ کی ذات کو دیکھنے کے بعد آپ کے علم و فضل کا اندازہ لگانا کسی کے لیے مشکل نہیں ہوتا تھا۔ الحمدللہ، تو سرکار حضرت مبلغ اسلام رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضور صدر العلماء کی بارگاہ میں قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو پیش کیا، اور حضور صدر العلماء کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور شاہ احمد نورانی کو علوم و فنون کے زیور سے آراستہ و پیراستہ فرمائیے، ان کی تربیت فرمائیے۔ تو حضرت قائد اہل سنت نے 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، پورے 7 ایئرز تک صدر العلماء، بحر العلوم، شارح بخاری، امام النحو حضرت علامہ مفتی سید غلام جیلانی محدث میرٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں علم حاصل کیا اور حضور صدر العلماء کی شاگردی پر فخر کیا۔ حضرت قائد اہل سنت فرمایا کرتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ نورانی کی زمانے میں کوئی مثال نہیں ہے، نورانی کہتا ہے کہ میرے استاذ کی مثال کہاں سے ہے۔ قائد اہل سنت اپنی مجلسوں میں فرمایا کرتے تھے۔ ایسی ہی ایک مجلس میں آپ نے کراچی کی اس مجلس میں ارشاد فرمایا تھا کہ حضور صدر العلماء رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ سے مجھے علم فقہ ملا۔ تفقہ فی الدین کیا ہوتا ہے، مسائل شرعیہ میں مہارت کسے کہتے ہیں، اور مسائل شرعیہ کی گتھیوں کو ناخن تدبیر سے کس طرح سلجھایا جاتا ہے، اس کا شعور اور یہ فہم و ادراک مجھے بارگاہ صدر العلماء سے عطا ہوا۔ جی، حضرت صدر العلماء رحمت اللہ تعالی علیہ سے قائد اہل سنت نے 7 سال تک علم حاصل کیا، اور وہ علم کہ علماء فرماتے ہیں کہ حضور صدر العلماء علم و فضل کا وہ سایہ دار درخت تھے کہ جس کے نیچے جب کوئی علم کی طلب میں چلتا تھا مسافر طالب علم علم کی طلب میں چلا جاتا تھا، اور جب تھک جاتا تھا اور صدر العلماء کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ تھکے ہوئے مسافر کو اپنی منزل مل گئی۔ یہ صدر العلماء کی ذات تھی۔ علم حدیث میں ایسا درک حاصل تھا، ایسا درک حاصل تھا علم حدیث میں کہ صرف 7 حدیثوں کی شرح حضور صدر العلماء نے تحریر فرمائی ہے اردو زبان میں، اور اتنی جامعیت کے ساتھ، اتنے شرح و بسط کے ساتھ، اتنی تفصیل کے ساتھ وہ شرح لکھی ہے کہ صرف 7 حدیثوں کی، 7 حدیثوں کی شرح تقریباً 250 پیج پر پھیل گئی ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ اگر اسی طریقے سے حضور صدر العلماء پوری بخاری شریف کی شرح لکھ دیتے تو اس کے تقریباً 1200 والیم ہوتے اور پورے ورلڈ کی سب سے بڑی شرح بخاری ہوتی۔ یہ صدر العلماء کی ذات تھی، ان کی ذات چلتا پھرتا دارالعلوم تھی، ان کی ذات لمحہ بلمحہ حضور صدر العلماء کی ذات والا صفات سے علم و فضل کے چشمے ابلتے رہتے تھے۔ جب صدر العلماء نے علم حدیث پر قلم اٹھایا تو علم حدیث میں وہ مہارت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی کہ صرف 7 حدیثوں کی شرح 250 صفحات پر لکھ کر علم و فضل کے دریا بہا دیا آپ نے، اور ایسا کارنامہ اور ایسا شاہکار علم حدیث کا رقم کیا کہ آج دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔
علم نحو، عربی گرامر، جس سے عربی زبان میں مہارت حاصل ہوتی ہے، عربی بولنے پر قدرت ملتی ہے، اور عربوں کی طرح عربی زبان انسان بول سکتا ہے، تو وہ سبجیکٹ جس میں عربی گرامر کے رولز ہوتے ہیں اسے علم نحو کہا جاتا ہے۔ اور حضور صدر العلماء عربی گرامر کے رولز کے امام تھے، علم نحو کے امام تھے، اور ایسے امام تھے کہ غیر منقسم ہندوستان و پاکستان میں تنہا صدر العلماء کی ذات تھی جو علم نحو کے امام مانے گئے، اور بڑے بڑے علماء کرام نے، علماء ربانیین نے حضور صدر العلماء کے علم و فضل کے آگے اپنی گردنوں کو خم کر دیا تھا۔ یہ صدر العلماء کے علم و فضل ہی کا چرچا اور شہرت تھی کہ عالم اسلام کی عظیم اور قدیم یونیورسٹی جامع ازہر مصر سے حضور صدر العلماء کو دعوت درس و تدریس ملی تھی، ٹیچنگ کے لیے آفر آیا تھا صدر العلماء کو۔ ہندوستان کے اندر بیٹھے ہیں، میرٹھ کی سرزمین پر جلوہ افروز ہیں، اور ان کے علم و فضل کے چرچے مصر کی سرزمین جامع ازہر میں ہو رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیے صدر العلماء نے ایسی کتابیں تصنیف فرمائی کہ آپ کی کتابیں انتہائی علمی ہیں، انتہائی علمی کتابیں ہیں۔ ایک آپ کی کتابوں کی ہر لائن سے علم و فضل کے چشمے ابلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جب طالب علم جس طرح سے دنیاوی تعلیم میں پرائمری ہوتا ہے، پھر پہلی کلاس ہوتی ہے، پھر دوسری، اسی طریقے سے ہماری عالمیت کی تعلیم میں، مولویت کی لائن میں بھی سب سے پہلے مولویت ہوتی ہے، پھر عالمیت، پھر فضیلت، اور فضیلت کے بعد افتاء، اور پھر اس سے آگے بندہ جتنا بڑھتا چلا جائے۔ تو حضور صدر العلماء نے سب سے پہلے جو ابتدائی کتاب ہے نحمیر، عربی زبان کی سب سے ابتدائی کتاب نحمیر، اس کی شرح تصنیف فرمائی۔ اس کے بعد اس سے اوپر کی کتاب کی شرح تصنیف فرمائی، اور پھر اس کی تیسری کتاب کی شرح تصنیف فرمائی۔ پہلی کتاب کو نحمیر کہتے ہیں جس کی شرح البشیر ہے، دوسری کتاب جس کی شرح حضور صدر العلماء نے تصنیف فرمائی اس کا نام ہے کافیہ، اور اس کی شرح بشیر الناجیہ ہے، اور تیسری کتاب ہے شرح میت عامل، اور اس کی شرح البشیر الکامل تصنیف فرمائی ہے، اور بخاری شریف کی شرح بشیر القاری کے نام سے آپ نے لکھی۔ تو حضور صدر العلماء نے یکے بعد دیگرے اسٹیپ بائی اسٹیپ علم نحو کی ان تینوں عظیم اور اہم کتابوں کی شرح تصنیف فرمائی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہی وجہ ہے کہ آپ کے ان عظیم کارناموں کو دیکھ کر علماء اکرام نے، جلیل القدر علماء نے آپ کو صدر العلماء کا لقب عطا فرمایا، اور علم نحو میں امامت کے درجے پر فائز ہونے کی وجہ سے امام النحو کا لقب بھی عطا فرمایا۔ صدر العلماء کے شاگردوں پہ آپ نظر ڈالیے، یہ کتابوں کی بات ہو گئی۔ اگر ہم شاگردوں پر نظر ڈالتے ہیں تو شاگردوں میں ایک سے ایک علم و فضل کے آفتاب و مہتاب نظر آتے ہیں۔ حضور حافظ ملت علامہ عبدالعزیز محدث رحمت اللہ تعالی علیہ، الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور یونیورسٹی کے بانی، وہ حضور صدر العلماء کے شاگرد تھے۔ ریحان ملت علامہ ریحان رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بھی بارگاہ صدر العلماء سے علم حاصل کیا۔ حضرت علامہ سید کلیم اشرف صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضور خطیب اعظم کی شخصیت آپ واقف ہیں، وہ بھی حضور صدر العلماء کے فیض یافتہ اور تربیت یافتہ ہیں۔ اور حضرت شیخ طریقت علامہ سید نعیم اشرف رحمت اللہ تعالی نے بھی بارگاہ صدر العلماء سے فیض حاصل کیا، علم حاصل کیا۔ اور قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد درانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو از اول تا آخر، از ابتدا تا انتہا، شروع سے لے کے آخر تک صرف صدر العلماء سے علم حاصل کیا۔ قائد اہل سنت کے اندر مختلف صلاحیتوں کی حامل ذات کا نام ہے قائد اہل سنت۔ آپ جیسا مدبر، آپ جیسا مفکر، آپ جیسا عظیم مفتی، اور آپ کی وہ شخصیت تھی کہ آپ بڑے بڑے لا ينحل مسائل کو اپنے ناخن تدبیر سے سلجھا دیا کرتے تھے۔ اور قائد اہل سنت کی مسائل جلیلہ نے اور آپ کی کوششوں نے مسلمانان عالم کے لیے بے شمار معاشی منصوبہ بندیوں کی راہیں ہموار کری تھیں۔ اور قائد اہل سنت نے پوری دنیا میں جو تبلیغ اسلام کری تھی،
جہاں ان کے والد گرامی حضرت علامہ عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان ان کے ساتھ تھا، وہیں خصوصی طور پر خاص طور پر حضور صدر العلماء امام النحو بحر العلوم استاذ الاساتذہ شارح بخاری حضرت علامہ مولانا مفتی سید غلام جیلانی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیم ان کی تربیت کا فیضان تھا کہ حضرت قائد اہل سنت پوری دنیا کے اندر آفتاب و مہتاب بن کر چمکے۔ آج جس ذات کا عرس آپ منا رہے ہیں حضرت قائد اہل سنت کا، یہ اپنے استاذ گرامی سے اتنی محبت فرمایا کرتے تھے کہ جب حضرت صدر العلماء کا ذکر قائد اہل سنت کے سامنے ہوتا تھا تو قائد اہل سنت کے چشمان مبارک نم ہو جایا کرتی تھی اور آنکھوں سے آنسوؤں کا سیل روا جاری ہو جاتا تھا، کیونکہ صدر العلماء رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے استاذ گرامی حضرت صدر العلماء علامہ غلام جیلانی میرٹھی کی ذات ایسی ذات تھی کہ ان کے علم و فضل کی مثال دنیا میں نظر نہیں آتی ہے، ہندوستان میں ان کے علم و فضل کی مثال نہیں نظر آتی ہے۔ یہ میرے استاذ گرامی تھے۔ قائد اہل سنت پوری زندگی اپنے استاذ گرامی کی عظمتوں کا چرچا کرتے رہے، پوری زندگی اپنے استاذ گرامی کی عظمتوں کا چرچا کرتے رہے اور حضور صدر العلماء کی عظمتوں کا خطبہ پڑھتے رہے۔ وہ جہاں پر بھی گئے حضور صدر العلماء رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم و فضل کی شمشیر بن کر گئے، حضور صدر العلماء کے علم و فضل کا ثبوت بن کر گئے اور انہوں نے دنیا کو دکھا دیا کہ جب شاہمن نورانی کی عظمتوں کا یہ عالم ہے تو صدر العلماء کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا، امام النحو کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ قائد اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرکار صدر العلماء کا ذکر کیا کرتے تھے، خلوتوں میں ذکر کیا کرتے تھے، جلوتوں میں ذکر کیا کرتے تھے، کانفرنسوں میں ذکر کیا کرتے تھے، اپنی مجلسوں میں ذکر کیا کرتے تھے، اپنی نشستوں میں ذکر فرمایا کرتے تھے، اکیلے میں ذکر کیا کرتے تھے، مجمع میں ذکر کیا کرتے تھے، علماء کے بیچ میں اپنے استاذ گرامی کی عظمتوں کا تذکرہ چھیڑ دیا کرتے تھے اور پوری دنیا میں اگر جامع ازہر میں جاتے تھے تو صدر العلماء کی عظمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اگر لیبیا کی عظیم جامعات میں تشریف لے گئے ہیں، اگر الدعوۃ الکلیۃ الاسلامیہ لیبیا کے اندر حضرت قائد اہل سنت تشریف لے گئے ہیں تو وہاں پر حضور صدر العلماء کے عظیم علم و فضل کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ یہ قائد اہل سنت کی ذات تھی جو پوری زندگی حضور صدر العلماء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا گن گاتے رہے، ان کی عظمتوں کا چرچا کرتے رہے اور یہی کہتے رہے کہ وہ صدر تھے، وہ شاہ تھے، بلند پایا گاہ تھے، فراز چرخ فضل پر وہ فخر مہر و ماہ تھے، وہ اپنے فقر زہد میں اعلیٰ کی جلوہ گاہ تھے، وہ اپنے علم و فضل کی عظمت نگاہ تھے، خدا کی قدرتوں کے ایک معتبر گواہ تھے اور امام صرف و نحو تھے، ادب میں غرق و محو تھے، فقیہ شہر و دہر تھے، محدث انام تھے، علوم عقلیہ میں ان کا مرتبہ بلند تھا، مفسروں کے شیخ تھے، کلام کے امام تھے، وہ اپنی خوبیوں میں بے نظیر و بے پناہ تھے۔ اور آخر میں لکھنے والے نے کہا ہے صدر العلماء کی ذات کو کروڑوں خراج عقیدت پیش کیے ہیں اور فرماتے ہیں میں ان کی بارگاہ کا فقیر بے نوا سہی، میں ان کی بارگاہ کا فقیر بے نوا سہی، وہ اپنی عظمتوں کے ساتھ میرے خیر خواہ تھے، میں ان کی بارگاہ میں یہ نظم لایا ہوں، اگرچہ میرے سارے شعر مثل برگ گاہ تھے، میں ان کا عبد خاص ہوں، وہ میرے بادشاہ تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔